اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پچھلے اتوار کو سورہ فتح جو ختم ہوئی ہے اس کی 10ویں اور 18ویں آیت میں ایک بیعت کا ذکر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ کے کافر اور مشرکین سے بات کرنے کے لیے بھیجایا تھا کہ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں لیکن صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی میں کچھ دیر ہو گئی تھی تو ایک افواہ اڑ گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ تو اس پہ صحابہ اتنے متاثر ہوئے کہ ایک جھاڑ کے نیچے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی، یعنی یہ وعدہ کیا کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا اور اس بنیاد پہ اس کو بیت الرضوان بولتے ہیں۔ تو میں یہ پچھلی دفعہ بولنا بھول گیا تھا کہ اس کو بیت الرضوان بولتے ہیں، یعنی ایسی بیت، ایسا وعدہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ہیں، بیت الرضوان بولتے ہیں۔ اب آج انشاءاللہ ہم سورہ حجرات ہو سکا تو سورہ قاف کی کچھ آیات کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 49ویں سورت ہے اور 26واں پارہ چل رہا ہے۔ اب لفظ حجرات جو ہے یہ حجرہ جو بولتے ہیں ہم، کمرے کو جو ہے بولتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے تھے، ازواج مطہرات جو تھے ان کے تمام کے ایک ایک کمرے تھے تو مختلف۔ تو اب یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یہ سورت 9 ہجری میں نازل ہوئی فتح مکہ کے بعد، اور فتح مکہ کے بعد بہت زیادہ لوگ اسلام قبول کرے، ایک رش ہوا۔ تو مدینہ منورہ مکہ معظمہ میں ایسا تھا کہ ہینڈ فل آف مسلمز آپ بول سکتے تھے، یہاں مسلمان بہت بڑھ گئے۔ تو اب اس میں یہ ہوا کہ کچھ عجیب قسم کے کمبینیشنز ہوئے، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، کچھ منافقین بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے ویسے جن کا کمزور ایمان ہے۔ تو بہرحال اب یہاں ضروری ہو گیا کہ ان کو سوشل مینرز سکھایا جائے کہ بھئی آپس میں ایک دوسرے سے کیسا رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، ان سے بات کرتے وقت کس طریقے سے کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ پورے سوشل بیہیویئر، یہ پوری صورت آپ تقریباً دیکھیں گے کہ سوشل بیہیویئر پہ پورا کنسنٹریشن ہے۔ تو اب یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ سوشل بیہیویئر بھی کیوں اچھا ہونا کہ مسلمانوں میں ایک اتفاق ہو۔ جیسا ایک بات آئی ہے انشاءاللہ آ جائے گی کہ بھئی ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہا کرو، برا بھلا کہو گے تو پھر آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، وہ یونٹی خراب ہو جائے گی۔ تو اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ اس میں پورے انہیرنٹ سوشل ایولز ان ہیومن بینگز، یعنی فطری طور پہ جو انسانوں میں بری چیزیں رہتی ہیں ان کو کریکٹ کرنے کے لیے یہ صورت نازل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو احکامات آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے متعلقین کو عمل کرنے کے لیے پابند کرے، کیونکہ جو عمل نہیں کرے گا وہ سزا کا مستحق ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہیں یعنی فائدہ پہنچانے والے ہیں، رحیم ہیں جو ترس کھانے والے ہیں یعنی ترس کھا کر ہم پہ فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ آپ یہ صورت میں دیکھیں گے کہ ہمارے فائدے کی بات ہے، اور یہ ہم پہ ترس کھا کے اللہ تعالیٰ یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں اور جنت میں داخل ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر اپنی بات کو ترجیح مت دو، یا اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے کہ یہ قرآن اور حدیث معلوم کرنے سے پہلے اپنی رائے مت دو۔ بعض لوگوں کی عادت رہتی سوال بھی خود ہی کرتے، جواب بھی خود ہی دیتے۔ تو کوئی مسئلہ ہے، قرآن حدیث سے جب تک مسئلہ معلوم نہ ہو جائے اپنی رائے مت دیا کرو، کیونکہ قرآن اور حدیث پہ چلنا مسلمان کا ڈیفینیشن ہے۔ اگر قرآن اور حدیث پہ نہیں چلتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے وہ۔ تو اب یہاں یہ بات سمجھ میں آنی ہے کہ یہ اقدام کرنا، آگے بڑھنا، کہ ابھی کوئی صاحب آئے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی صاحب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دریافت کر رہے ہیں، وہ بولنے سے پہلے آپ اپنی رائے دے دیے اٹھا کے،
یہ ہوتا ہے یہاں آج کل بھی جو ہے ہر جگہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی رائے دے دیجیے، آپ کو بالکل علم ہی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہوتی تھی وہی کے تحت ہوتی تھی. یہاں تک کہ جو احادیث ہیں، خیر غلط احادیث کو چھوڑ دیجئے جو من گھڑت لوگ اپنی شرارت سے کر دیے ہیں، لیکن جو حقیقت میں ہے وہ قرآن کے تابع ہوتی ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے اپنے آپ کو ترجیح مت دو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. قرآن اور حدیث کی بات معلوم ہونے سے پہلے اپنی رائے مت دیا کرو. اور اس گناہ سے بچو، واتقوا اللہ، اور اس گناہ سے بچو، اللہ سے ڈرو، گناہ سے بچو اور نیک عمل کرو. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. اب سننے والا ہے، اب یہ دیکھیے سننا کیا ہے؟ ساؤنڈ ویوز کو سینسٹیو رہنا. اب یہ مائکرو فون ہے، یہ سن رہا ہے، یہ سن رہا ہے، میں جو بھی بول رہا ہوں یہ مائکرو فون سن رہا ہے. ساؤنڈ ویوز کے لیے سینسٹیو ہے. تو اب وہ کان ہونا ضروری نہیں ہے. نہیں معلوم اللہ تعالیٰ جو ہے کس طریقے سے ساؤنڈ ویوز پہ سینسٹیو ہے، کیسا سنتے ہیں ہم کو نہیں معلوم، اور ہم اس کی فکر بھی نہ کریں. بس اتنا جان لیں کہ ہم جو بھی بول رہے ہیں وہ سن رہے ہیں. اور علم رکھنے والے ہر چیز کا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر مت کرو، بدتمیزی سے بات مت کرو. آج بھی ہمارے جو پرانے گھروں میں رواج ہے، بچے جو ہے بڑوں سے ذرا دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں. یعنی یہ بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو تو بھئی اونچی آواز میں بات مت کرو، نیچی آواز میں بات کرو، عزت سے بات کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جو تھا صحابہ میں، وہ ہمارے سامنے کھول کے رکھا جا رہا ہے. اور تم آپس میں جیسا ایک دوسرے سے جو ہے تیز بات کرتے ہو، اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات مت کرو، ورنہ ایسا ہوگا کہ تمہارے اعمال بیکار چلے جائیں گے، ویسٹ ہو جائیں گے، اور تم کو شعور بھی نہیں ہوگا اس کا. ٹریجڈی یہ ہے کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے اعمال چلے جائیں گے. دیکھیے یہاں ایک حدیث یاد آتی ہے کہ قیامت کے دن کوئی آئے گا اپنا کلیم لیتے ہوئے اور کہے گا کہ صاحب مجھ پہ یہ ظلم کیے تھے زندگی میں، تو ان کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. ایسا اور کوئی آئے گا ان کو دے دی جائیں گی. فائنلی جو ہے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب اور جو لوگ آئیں گے تو نیکیاں تو دینے کے لیے نہیں ہیں، تو ان کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے. تو بعضوں کا خیال آتا کہ یا اللہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ تمام زکوٰۃ اور یہ تمام عبادتیں، قرآن کی تلاوت، نہیں معلوم ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. ہم کو شعور بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کتنوں کو تکلیف دی ہے اپنی زندگی میں. بیویوں کو تکلیف دی ہے، اولاد کو تکلیف دی ہے، ماں باپ کو تکلیف دی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دی ہے. ہم کانشیس ہی نہیں ہیں اس کے. اب وہاں قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ یہ تمام چیزیں تھے، کلیم کرنے آ گئے ہیں. یہاں تو انصاف کا معاملہ ہے، بہرحال اعمال بیکار ہو گئے. تو یہاں وہی بول رہے ہیں کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے تیز بات کرو گے جیسا تم آپس میں بات کرتے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ویسٹ ہو جائیں اور تم کو شعور بھی نہ ہو. چلیے معلوم کر کے ہو رہا ہے ایک بات ہے، معلوم بھی نہیں ہے کہ اعمال ویسٹ ہو رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے وقت اپنی آوازیں نیچی رکھو. یہ عزت اور احترام کا معاملہ ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. دیکھیں یہاں بڑی خاص بات ہے. ایک تو بات معلوم ہوئی کہ تقوی ایک دل کی کیفیت ہے. جیسا کوئی صاحب جو ہے بڑے جھک کے چلے جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلائے، بولے یہ کیا چال بنا لی ہے اپنی؟ تو کہا تقوی کی کیفیت. تو بولے تقوی کی کیفیت اندر ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی. آپ باہر یوں بھی چلیں تو کوئی مذاقہ نہیں ہے، لیکن اندر اللہ کا خوف ہو، اندر گناہوں سے ڈرنے کی کیفیت ہو، نیک کام کرنے کی کیفیت ہو. تو بول رہے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچے رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہاں امتحان کا لفظ آیا. اب ہمارے پاس امتحان کے معنی ایگزامینیشن کے ہیں، یا عربی میں امتحان کے معنی چن لینا ہے، سلیکٹ کرنا ہے. تو امتحان بھی اسی واسطے ہوتا، سکسیسفل کینڈیڈیٹس کو چننے کے لیے ہوتا ہے. تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو
تقوی کے لیے چن لیا ہے، تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف ڈال دیا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ گناہوں سے ڈرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے مغفرت ہے، ان میں جو نیک عمل کرنے میں جو بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، اس کی سزا سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں، اور ان کو ایک بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے اس کا۔ اب یہاں دیکھیے سچویشن ایسا ہے کہ نئے نئے لوگ ہیں، گاؤں والے بھی کچھ اسلام قبول کرے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے ہیں تمام ازواج مطہرات کے، اور اب کوئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا چاہ رہا ہے تو یہ لوگ جو کرتے تھے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو آپ کو کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں۔ ریزن کیا دیا جا رہا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ آپ کے باہر نکلنے تک صبر کر لیتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا اور ترس کھانے والا۔ اب ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، ایک صاحب آئے بیل مارے، ارے بھائی کوئی صاحب لیٹے ہوئے ہیں یا کپڑے ایسے نہیں ہے کہ فوراً نکلے بدل کے آ رہے ہیں، بیل پہ بل ٹنگ 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 ٹنگ، پورے لوگوں کی جو ہے نیند حرام ہو رہی ہے، کیا بولے تو آپ کی بے صبری ہے طبیعت میں، یہ بدتمیزی کی بات ہے، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی بات کہ بدتمیزی سے پہلے تو پکارے کمروں کے باہر سے، پھر اس کے بعد میں آنے تک صبر نہیں کیے، پکارتے چلے جا رہے ہیں۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ کیا مقام ہے بھئی؟ انسانوں میں نبیوں کا مقام ہے، اور نبیوں میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ اس طریقے سے بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں۔ تو یہاں یہ تمام آیتیں ہم کو کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ ہم تو نہیں کریں نا بھائی، ہم کو کیوں سنائی جائے؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بس جائے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت اور احترام کے لیے جو ہے مومنین کے لیے خاص صورت نازل کی ہے، تو ہمارے دل میں جو ہے ان کے لیے عزت اور احترام بیٹھ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھیں پورا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کے بارے میں روایت آتی کہ جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا جاتا تو صحابہ جو ہے اٹینٹو ہو جاتے تھے کہ یہ خاص ہم کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق کون ہوتا ہے؟ جو دین کے حدوں سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کو نافرمان بھی جو ہے ترجمہ کرے ڈس اوبیڈینٹ، ایکچولی انگلش میں اگر آپ کریں تو ٹرانسگریسر بولیں گے، جو دین کے حدود ہیں، جو لمٹس ہیں، اس کے باہر جو نکل جاتا ہے اس کو فاسق بولیں گے۔ جیسے نماز پڑھنا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، شراب نہیں پینا ہے، شراب پی رہا ہے، حدود سے جو ہے باہر نکل گیا۔ تو اگر کوئی ایسا انسان کوئی خبر لے آئے تو اس کو ویریفائی کر لو، معلوم کر لو کہ یہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں ہے معلوم کر لو۔ جیسا مجھے جو علم ہے، حال میں جو ہے گڑبڑ ہوئی، افواہوں پہ گڑبڑ ہو گئی، پوری صرف افواہوں پہ گڑبڑ ہو گئی۔ یہ قرآن فالو ہی نہیں کر رہے نا کوئی۔ اگر قرآن فالو کرتے تو وہ جو بھی افواہ اڑی تھی اس کو ویریفائی کر لیتے کہ بھئی یہ صحیح ہے یا غلط ہے، معلوم ہوا کہ غلط ہے، تو اگر رک جاتے تو ختم ہو جاتی تھی بات۔ تو بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ حکم ہے، کمیونٹی کے انسٹرکشنز آ رہے ہیں کہ کوئی ایسی خبر آئے تو اس کو ویریفائی کر لو، معلوم کر لو کہ صحیح ہے یا غلط۔ ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں ایک قوم کو جو ہے نقصان پہنچا دو اور پھر اس کے بعد میں شرمندہ ہو، ارے معاف کرنا بھئی ایسی بات ہوگی، ہم کو نہیں معلوم تھا، غلطی ہو گئی، شرمندہ ہو رہے ہیں۔ تو پریونشن از بیٹر دین کیور، پہلے معلوم کر لو، اس کے بعد میں جو ہے عمل کرو۔ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور تم یہ جان لو کہ تمہارے بیچ میں اللہ کے رسول ہیں۔ ان کو اگنور کر دے رہے، اپنے سے فیصلے لے لے رہے۔ یہ امیر کا مقام ہے، یہ ہمارے پاس امیر ہی نہیں ہے، یہ امیر کا مقام ہے، فیصلہ تو وہ کرنا ہے، رسول اللہ ہیں آپ کے بیچ میں، وہ فیصلہ کریں گے۔ کوئی بھی خبر جب معلوم ہوگی تو وہ فیصلہ کریں گے، آپ اپنے فیصلے کر لیں گے۔ پھر اس کو کلیریفائی کرایا جا رہا، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہارے زیادہ تر تمہارے مشوروں پہ جو ہے مانتے چلے گئے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔
دیکھیے ہم لوگوں کی عادت ہے رائے دینے کی. میں سمجھتا ہوں میں جب بیمار پڑا تھا تو کوئی 12-13 ڈاکٹروں کا تو ذکر آیا. جو دیکھنے آتا بولتا ارے کیا لگا رہتا آپ ان کو بتاؤ. پھر گھر کو بھی آ گئے تو چین نہیں ہوا آپ ان کو بتاؤ ان کو بتاؤ ان کو بتاؤ. یعنی ہر آدمی بیچارے محبت میں بولتے, لیکن یہ ہے کہ ایک ڈسپلن ہونا ہے. اب وہ 12 ڈاکٹر 12 باتیں بولے تو مریض ختم ہو جاتا. انہوں نے بولا یہ کیا لیے صاحب دوا آپ, یہ ایسا ہے. انہوں بولے سمجھ میں نہیں آتا لینا یا نہیں لینا. تو یا تو دین کے مسائل ہیں, اگر تم آپ کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے ان کے پاس مسئلہ لے جانے کے بجائے آپ اپنی رائے پہ اگر چلیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رائے پہ چلیں, تو اگر ایسا آپ کی رائےوں پہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے, تو پریشانی میں پڑ جاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بتا رہے ہیں, یعنی مومنوں کے بارے میں, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَّاهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور بے شک یعنی مگر اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان سے محبت دے دی. یہ بڑی خاص آیتیں ہیں. دیکھیے یہ سب کائے کے رائے دینے کے واسطے جا رہے ہیں. آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, آپ کو اسلام سے محبت ہے, ایمان سے محبت ہے. وہ محبت کے جذبے میں آپ رائے دینے جا رہے ہیں. میرے کو اگر کوئی ڈاکٹر کی رائے دیا تو دشمنی سے نہیں دیا, ہمدردی سے دیا, کیونکہ اس کا ایکسپیرینس ہے کہ وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے. میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ ولاکنہ کیا کیا کنسٹرکشن ہے. تمہارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت پیدا کر دی, تو وہ ایمان کی محبت کی وجہ سے ہر آدمی چاہتا کہ نقصان نہ ہو, اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دیتے چلے جا رہے. تو اگر انہوں ہر ایک کی رائے پہ چلیں گے تو پریشانی ہو جائے گی. تو یہاں اس سبجیکٹ سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان سے محبت دے دی اور ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دیا, ڈیکوریٹ کر دیا. یہ دیکھیے قرآن سے آگے بھی بات آ جائے گی, سورہ قاف میں بات آئے گی. زینت ایسی چیز ہوتی جو دکھ کے آتی, زینت ایک ایسی چیز ہوتی جو دکھ کے آتی. ایمان کو, دلوں کو ایمان سے زینت دی ہے, وہ زینت نہیں دکھ رہی نا پھر ایمان کی زینت. عمل سے جو دکھتا ہے وہ ایمان کی زینت ہے. پھر ابھی آپ نماز پڑھے, اللہ کے فضل سے جو ایمان کی کیفیت میں نماز پڑھے, یہ ایمان کی زینت ہے, ڈیکوریشن ہے ایمان کا جو دوسروں کو دکھ کے آ رہا ہے. تو کیا ہے, ایمان دل کی زینت ہے, اسلام دوسروں کو دکھنے والی زینت ہے. وہ ایمان کی وجہ سے جو ہے وہ حرکتیں نکلتی ہیں. اب اس کی مثال لیجیے آپ, ایک ڈائمنڈ ہے. اب یہ ڈائمنڈ میں انٹرنل ایٹامک سٹرکچر جو ہے کیوبک سسٹم میں کرسٹلائز ہوتا ہے. تو ڈائمنڈ کی جو ریفلیکشن ہوتا وہ انٹرنل ریفلیکشن ہوتا جو باہر سے دکھتا. ڈائمنڈ پہ جب آپ لائٹ ڈالتے ہیں تو انٹرنل ریفلیکشن ہوتا جو باہر سے دکھتا, چمکتا ڈائریکٹ. اب آپ آرٹیفیشل ڈائمنڈ بنا لیجئے گلاس کا, تو اس میں انٹرنل ریفلیکشن نہیں, وہ منافق ہے. وہ اوپر سے مسلمان دکھ رہا ہے. آرٹیفیشل جو جیولری نکلی اور آرٹیفیشل ڈائمنڈ, یہ منافق ہے, لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ. پیتل کا زیور پہن کے لوگ سونے کا پانی پلا کے جو ہے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ سونے کا زیور ہے. یہ غلط ہے, ہمارے پاس جائز نہیں ہے ان چیزوں کو. تو اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ ایمان کیسا ہوتا ہے, جیسا ہیرے کے اندر کے ایٹامک سٹرکچر کی وجہ سے جو روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے, وہ ایمان عمل کی شکل میں جو ہے مومن سے جو ہے ریفلیکٹ ہوتا ہے. ہم نے مزین کر دیا. اور پھر یہی نہیں ہے, یہ دیکھیے پازیٹو سائڈ ہے. نیگیٹو سائڈ کیا ہے, وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور تمہارے لیے ناپسند کیا ہم نے کفر کو, انکار کرنے کو. اللہ اور اللہ کے رسول, فرشتوں, قیامت, حساب کتاب, تقدیر, یہ چیزوں کا انکار کرنے کو ہم نے تمہارے دلوں میں یعنی ناپسندیدگی ڈال دی کفر سے. اور پھر حد سے نکلنے کی کیفیت کو بھی ناپسندیدگی میں تبدیل کر دیا. اور پھر عصیان, نافرمانی کو بھی تمہارے لیے پسند نہیں کی. تم کو پسند نہیں ہے یہ چیزیں, نہ تم کو کفر پسند ہے, نہ تم کو جو ہے حد سے باہر نکلنا دین کے پسند ہے, اور نہ تم کو نافرمانی, اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا پسند ہے. یہ کیا ہوا, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت تم لوگوں میں ڈالی ہے. یہ بات یاد رکھنا, یہ اتنا بڑا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک ھم الراشدون,
یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ ہیں. راشد کس کو بولتے ہیں آپ؟ سیدھے راستے پہ جو ہے یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ. اسی سے مرشد نکلا. تو مرشد کون ہوتا؟ سیدھا راستہ بتانے. جو سیدھا راستہ بتاتا اس کو مرشد بولتے. اب ہماری اردو کلوکیول میں انہوں مرشد ہیں، حضرت کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھلے دیکھیے مس یوز ہو گیا. قرآن میں عربی میں جو مرشد کا معنی ہے ایسا شخص جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. پھر یہ بول رہے ہیں کہ یہ جو ایمان سے محبت ہے، دیکھیے 5 کنڈیشن سمجھ میں آ رہے ہیں. ایمان سے محبت ہے، ایمان کو دل میں زینت دی ہے جو عمل کی شکل میں آتا ہے، اور پھر کفر سے، فسق سے اور عصیان سے جو ہے نفرت ہے. تو یہ جو سیدھا راستہ بتایا ہے کیا ہے؟ فضلم من اللہ و نعمہ. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ان کی نعمت ہے. فضل کیا ہے؟ اچھی چیزیں جو اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتے ہیں. نعمت کیا ہے؟ انعام ہے. اٹس اے پرائز، اٹس اے گفٹ. آپ ارن نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے جس کو دینا چاہ دیا. اب یہاں بٹھا ہے، آپ کی مرضی سے بیٹھے رہے. کہیں اور بھی بٹھا سکتے تھے، شراب خانے میں بھی بٹھا سکتے تھے، جوئے خانے میں بٹھا سکتے تھے، اللہ کے گھر میں بٹھا دیا. تو یہ بات یہاں یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کیفیتیں دیتے ہیں. پھر یہاں ایک کلیکٹیو آپس کے مسلمانوں کی بات آ رہی ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اور اگر مومنین کے 2 گروپس میں لڑائی ہو جائے تو پھر یہ دونوں میں اصلاح کر دو. ہم لوگ تھوڑا اور گیس کا تیل ڈال دیں. نہیں انہوں ہی بولے ہوئیں گے. میں بول رہا ہوں نا آپ کو، انہوں ہی بولے. انہوں اور غصے میں آ جاتے. میں سمجھا تھا، میں برابر انہوں ہی کرے. تو اگر 2 مومنین کے گروپس میں لڑائی ہو جائے تو اس میں اصلاح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اور اگر ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک زیادتی کر رہا ہے تو جو زیادتی کر رہا ہے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف واپس آ جائے، قرآن اور حدیث پہ واپس آ جائے. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اسلامی حکومت ہوگی لیکن قرآن اور حدیث کے خلاف عمل کریں گے. تو 2 ممالک میں جنگ چل گئی، مسلم ممالک میں جنگ چل گئی. ایک حق کے لیے لڑ رہا ہے اور ایک ناحق کے لیے لڑ رہا ہے. تو جو حق کے لیے لڑ رہا ہے اس کی مدد کرو. یہ سینٹرل اسلامک حکومت کو آرڈرز ہو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ کہ جو لوگ تو یعنی اس وقت تک ان سے لڑو جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف واپس نہ آ جائیں، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف واپس نہ آ جائیں. ان سے جنگ کرتے رہو. مومنین کا جو ناحق پہ جو گروپ ہے فَإِن فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. اور اگر وہ واپس آ جائیں، قرآن اور حدیث کی طرف واپس آ جائیں تو ان دونوں میں مساوات کی بنیاد پہ اصلاح کرا دو. ایکویلٹی، ایک دوسروں کی سائڈ مت لو. ایکول دونوں کو ٹریٹ کرتے ہوئے ان پہ صلح کرا دو. اور وہ اقسطو، اور ان لوگوں میں انصاف کرو. بلکہ مجھے ایسا معلوم ہوتا کہ یہ بیچ میں جو واو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ واو تفسیری ہے. بالعدل واقسطو یعنی عدل کے ساتھ کرو، یعنی کہ انصاف کرو. یہ بھی معنی نکل سکتے ہیں. بہرحال سائڈ لینا نہیں ہے، انصاف کے ساتھ ان لوگوں میں اصلاح کر دینا ہے، کروا دینا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اور بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیے یہاں حب کے معنی آئے. حب کے معنی تو محبت کے ہوتے ہیں، لو کے ہوتے ہیں. اب انگلش میں آپ لائک بھی بول سکتے ہیں، لو بھی بول سکتے ہیں. تو بے شک اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو انصاف کرتے ہیں. اب یہ انصاف کا معاملہ کیسا ہے؟ آپ کا بچہ جا کے ایک کو پیٹ کے آیا، وہ پڑوس میں سے لوگ آ کے بولے صاحب آپ کا بچہ ایسا کرا، بولے تو آپ کو معلوم ہے آپ کا بچہ شریر ہے اور پیٹا آپ بھی دیکھے، بولے نہیں میرا بچہ نہیں کر سکتا ایسا. یہ آپ ناانصافی سے اپنے بچے کی سائڈ لے رہے ہیں. نہیں، جو ہے وہ باپ کے خلاف ہو، بیٹے کے خلاف ہو، بیوی کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو، بالکل جو ہے انصاف سے کام کیا کرو. انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخویتکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اور بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ بھول گئے ہو، یہ بالکل بھول گئے.
دیکھیں اس کے بعد کے بھی جو باتیں آ رہی ہیں، پرسنل انسٹرکشنز آ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کریں گے تو تم آپس میں لڑائی ہو جائے گی، تم لوگ تو بھائی بھائی ہو، کوئی ایسی حرکت مت کرو جس سے تمہاری یونٹی خراب ہو جائے۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جو مجھے فگر یاد ہے، 22 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز پہ ایک خلیفہ کی حکومت تھی، ایک ہی خلیفہ کی حکومت تھی، اس کو آپس میں لڑا کے اس وقت 52 یا 53 مسلم کنٹریز ہیں، جس میں سے 22 یا 23 عرب کنٹریز ہیں جہاں عربی بولی جاتی ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ آیت پہ عمل نہیں کرے ہم، یہ قرآن کو چھوڑ دیے ہم جو ہے دوسرے آئیڈیالوجیز کو فالو کرنے لگے۔ اگر ہم قرآن پہ رہتے تو اب بھی ایک ہی خلیفہ ہوتا ہمارا۔ You would have been a force to reckon with. کسی کی مجال نہیں ہوتی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی۔ یہ کیفیت آپ کی، کیونکہ آپ میں خاص بات یہ ہے کہ ایمان بھی تو ہے آپ میں، قوت کے علاوہ جو ایمان کی قوت ہوتی ہے وہ الگ ہی کیفیت ہوتی۔ تو بولے ان میں صلح وہ کروا دو، آپس میں صلح کرا دو اپنے بھائیوں کے، اور اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے یہ بڑی خاص بات ہے، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو رحم اللہ تعالیٰ کا چاہتے ہیں تو شرط تقویٰ ہے، یہ بات ہم لوگ بھول جائیں۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کے رحم کی ضرورت ہے تو شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے گناہوں سے بچنا اور نیک عمل کرنا، جب اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کریں تو رحم کی شرط معلوم ہوتی ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ دیکھیے اب ہمارے مذاق، بعض ایگزامپل دینا پڑتا سمجھانے کے واسطے۔ اب بیچارے مدراس کے جو لوگ ہیں ان کی اردو ہمارے ویسی نہیں ہے، اور ہماری اردو لکھنؤ کی اردو کے ویسی نہیں ہے۔ اب وہ مدراسی اردو کا مذاق اڑایا جائے، آپ سمجھتے ہو ان کو خوشی ہوتی ہے اس سے؟ آپ کا اگر مذاق اڑایا جائے تو آپ کو خوشی ہوگی؟ تو آپس میں مذاق مت۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری قوموں کا بھی مذاق مت اڑاؤ۔ دیکھیے ہم لوگوں میں ایک عجیب ٹرینڈ ہو گیا ہے، دوسری قوموں کا مذاق اڑانے پہ اتر گئے۔ دوسری قوموں کا بھی مذاق مت اڑاؤ۔ ایک اور جگہ قرآن میں آیا کہ دیکھو یہ من دون اللہ، جن کی جو عبادت کرتے ہیں ان کو برا مت کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ لا علمی میں اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگے۔ آپ بلا وجہ انوائٹ کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کو برا بھلا بولنے کے لیے، آپ خاموش رہیے وہ بھی خاموش رہیں گے، آپ بولنے لگے تو وہ بھی بولنے لگے۔ یہ احکامات چھوڑ دیے ہم۔ دیکھیں یہ پوری پولیٹیکل سائنس کی بات ہے، یہ اسٹیٹ قائم ہو گیا تو اسٹیٹ کو کیسا رول کرنا یہ بات ہے۔ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ پورے مدراس کی اردو بولنے والے جنت میں چلے گئے، حیدرآبادیاں اور لکھنؤیاں اللہ کرے دوزخ میں پڑے ہوئے۔ کیا بولے؟ تو آپ خالی اردو پہ کانسنٹریٹ کریں۔ اردو کا ایک مذاق بھی ہے، وہ لکھنوی صاحب کوئی حیدرآبادی صاحب سے پوچھے کرتے آپ نے بریانی کھائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کھائی ہے، کھاؤں گی بولے۔ تو یہ کاپی کرنے میں یہ ہمارا پورا، دیکھیے ہمارا پورا کلچر اس قسم کا ہو گیا، پورا کلچر اس قسم کا۔ تو ایک دوسرے کا مذاق جو ہے نہ اڑائیں۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خير منهن، اور کوئی عورت کسی اور عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس عورت سے بہتر ہو، اور ہوتا ہے یہ۔ دیکھیے کوئی صاحب لکھے تھے، میری پہلی کتاب فنڈامنٹلز آف اسلام چھپی تھی، تو کوئی صاحب لکھے تھے کہ انگریزی میں اسلام کے بارے میں لکھنا کفر ہے۔ اب وہ تمام اطراف کے لوگ جان کھائے کہ بھئی ان کا جواب دینا، تو میں ایک حدیث کوٹ کیا تھا ان کو کہ کسی کو کافر یا مشرک مت کہو، اگر وہ نہیں ہے تو تم ضرور ہے، تم ضرور ہے۔ تو بلا وجہ کسی کو کافر بول رہے ہیں، اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو تم اس کو، ایک مومن کو کافر بول کے خود کفر میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہاں یہی بات آ رہی ہے کہ کسی کو برا مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اس عورت سے بہتر ہے جس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ کلیکٹیو ہوا ہے۔ اب یہاں سے پورے پرسنل انسٹرکشن شروع ہو رہے ہیں، جو یہ بیماریاں ہمارے میں کوٹ کے بھری ہوئی ہیں، اور آج کل تو ٹیلی فون کے بل اسی واسطے زیادہ آ رہے ہیں۔ یہ 5-6 چیزاں چھوڑ دیے تو ٹیلی فون کی بل میں سمجھتا ہوں منیمم میں چلا لے سکتے ہیں، پورے یہی ہوتے۔
ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کے ڈیفیکٹس مت نکالو. اب آپ چار دوستاں کھڑے ہیں، آپ حضرت بخیل آدمی، آپ کیا چائے پلاتے ہیں؟ مجھے چلیے، یہ ہماری جو روز کی بات ہے. آپ اس کو جو ہے، اب اس کو خوشی ہوئی، بخیل بولے تو خوشی ہوئی، آپ کو بخیل بولے تو خوش ہوتے آپ نہیں. حالانکہ ہوں گے آپ بخیل، مگر اگر صحیح بھی کوئی بخیل بولا بھی تو جو آپ کو خوشی نہیں ہوتی. تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہ مومنین آپس میں بھائی ہیں، یہ بھائی چارگی قائم رکھنے کے لیے اس کو تکلیف مت دو، وہ دور ہو جائے گا تم سے. ایسے آپس میں جو ہے عیب مت نکالو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور لقبوں سے مت پکارو، ارے گڈے کدھر جا رہا، ارے نکٹے ادھر آ. نہیں بھئی، اللہ تعالیٰ جس کی شکل جیسی بنائی ویسا ہے، کیا کر سکتے، مجبوری ہے. اب آپ دیکھیں میرے آرڈر پہ تو یہ شکل نہیں بنی ہے، اگر میرے پہ چھوڑتے تو نہیں معلوم میں کیسی شکل کا آرڈر دیتا تھا، کیسا بنانا. بلکہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو جیسا بنایا. یہاں سمجھیے آپ کہ یہ غیبت کا بھی جو عنوان آ رہا ہے، یہ آپ آدمی کو کریٹیسائز نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کو کریٹیسائز کر رہے ہیں، اس کو ایسا بنایا. بلکہ یہ تمام چیزوں میں یہ بات نوٹ کرتے جائیے. اور پھر کہا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد حد سے نکلنے کا نام بھی لینا ایک فاسق کی حرکت ہے، حد سے نکل جانے کی حرکت ہے. نام بھی نہیں لینا چاہیے حد سے نکلنے کا ایمان لانے کے بعد. وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کرتا یہی وہ لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے. اور ظالمین کو کافرین بھی کہا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہو گئی ہے پاس میں تو توبہ کر لو. توبہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اپنے غلط عمل پہ پچھتانا، ایسا نہیں بولنا تھا، پچھتانا. اس کے بعد میں یہ ارادہ کرنا کہ ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد میں نماز سے توبہ پڑھنا، نماز توبہ ہے، نماز توبہ پڑھنا. اور اس کے بعد میں اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث پہ ڈھال لینا، پوری طریقے سے قرآن اور حدیث پہ ڈھال لینا. تو یہ توبہ کا مطلب ہے. تو جو ہے توبہ نہیں کرے گا یہی وہ لوگ ہیں جو ظالمین ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ شک کرنے سے بچو. سسپیشن، کوئی صاحب کچھ بولے، آپ بولے نہیں انہیں کرو، حالانکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، خالی جو ہے ایک شک ہے، آپ کی طبیعت متشکی ہے. آپ بازو کوئی چھینکا تو بولتے آپ میرے کو کہاں فلو ہوتا کیوں، اتنے متشکی ہیں آپ. تو ایسا شک مت کرو. کہا جا رہا ہے کہ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض شک و شبہات جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. ایک صاحب اپنی بہن کو بٹھا کے کالج چھوڑنے جا رہے ہیں، آپ دوستوں میں مشہور کر دیے انہیں آج کل ایک بچی کے ساتھ پھر رہا ہو. اب یہ کیا ہوا؟ یہ سسپیشن، آپ کی جیسی ذہنیت ہے. اور پھر یہاں نوٹس کیجئے آپ کہ یہ سب اس لیے بول رہے ہیں آپ اپنے آپ کو بہت اچھا بنانا چاہتے ہیں. بڑی ڈیپ سائیکالوجی ہے یہ تمام چیزوں میں، بڑی ڈیپ سائیکالوجی کہ یو آر ٹرائنگ ٹو پروو دیٹ یو آر اے پرفیکٹ پرسن، یو ڈونٹ ہیو آل دیز ڈیفیکٹس. حالانکہ ہے آپ میں، آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو باتیں ہیں دوسروں کو برا بول کے اور ناموں سے پکار کے اور پھر جو ہے شک و شبہ کر کے غیبت کر کے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، یہ دوسرے لوگ خراب ہیں. پھر کہا کہ ولا تجسسوا، اور کھوج میں مت رہو. اب آج کل فلیٹا نزدیک ہے، ایک دم دکھا انہوں 11 بجے نکل کے گئے. اب وہ فکر ہے کہاں گئے کہ 11 بجے کائی کو گئے ہوئے، آپ کو کیا کرنے کا ہے، کہیں بھی جاتے ہیں. ایک صاحب تھوڑے دن سے بار آ رہے ہیں، کسی صاحب بازو پڑوس میں، اب بولے کائی کو آتے، دیکھیے روز آتے، دیکھو ارے ان کے بھائی ہوئیں گے، چیچا ہوئیں گے، کوئی بھی ہوئیں گے، آتے ہوئیں گے، آپ کو کیا فکر. دیکھیے ایک حدیث ہے، ایک چہل حدیث کا کلیکشن کوئی سعودی عربیہ سے نکالے تھے، وہ حدیث دوسری جگہ مجھے نہیں ملی. وہ حدیث کا انگلش ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اے مومن از اے پرسن ہو از انکنسرنڈ ود تھنگس وچ آر ناٹ ہز کنسرن. یعنی مومن ایک ایسا انسان ہے جو ایسے چیزوں سے بالکل انجان رہتا ہے جس سے اس کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. وہ لڑ لے رہے ہوں گے، آپ بیچ میں جا کے کیا ہوا بھائی بولو، دونوں مل کے مارتے آپ. تو یہ تجسس جو رہتا ہے، شک و شبہ، یہ شک و شبہ طبیعت میں مت رکھو، کھوج مت رکھو کہ دوسرا کیا کر رہا ہے.
ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اب یہاں دیکھیے ایک بات سمجھے، غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے کہ غیبت کیا ہے. تو غیبت یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات بولیں جو اس کو اگر معلوم ہو تو اس کو برا لگے. اچھا، اب اگر کسی کے بارے میں آپ اس کے پیٹھ کے پیچھے بولے اور کنجوس ہے بھائی، انہیں بولے، اب انہیں کنجوس کیوں ہے؟ کہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کنجوسی ڈالی ہے. اب اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے. یہ سب ہم لوگوں میں ہے، یہ ہم کو ریکٹیفائی کرنا ہے. فطرت تو بنایا ہے، ایک شرابی بھی بنا ہے، ایک قاتل بھی بنا ہے، ایک کافر بھی بنا ہے، سبھی بنے ہیں. تو اب یہ ہوا کہ آپ کسی کی غیبت کر کے اس کو نہیں، اللہ تعالیٰ کو کریٹیسائز کر رہے ہیں. دیکھیے اب یہاں ایم ایف حسین صاحب کی بہترین پینٹنگ لگی ہوئی ہے، سمجھے. اب انہوں ایم ایف حسین صاحب آپ کے بازو کھڑے ہیں، آپ پہچانتے نہیں ان کو. آپ بولے کیا کچرا پینٹنگ بنا ہے بھائی، یہ ماڈرن آرٹ بول رہے ہیں اس کو، کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک سڑک ہے، اس پہ ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، سبجیکٹ ہے کہتے ہو کیا ہے. اب انہوں بازو کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ پینٹنگ کو کریٹیسائز کریں تو ایم ایف حسین صاحب بازو جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو اچھا دکھیں گا. تو اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے بازو کھڑے ہوئے ہیں. آپ اگر کسی کی غیبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو بولے کہ غیبت کرنا بھی منع ہے، غیبت سننا بھی منع ہے. غیبت سننا بھی منع ہے. کہیں کو اللہ تعالیٰ ہمارے نیچر سے واقف ہے. اب کوئی صاحب آئے، اب غیبت کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو اب ان سے مسکرا کے پوچھے کیا ہے وہاں گئے تھے؟ اب انہوں شروع کرے گیا تھا بھائی، پھر وہی چلو میں تو نہیں بولا، انہوں بولنے لگے. یہ ہمارے سوشل ڈیفیکٹس ہیں، یہ سوشل ڈیفیکٹس ہیں ہمارے، ان سے بولنے لگا ہے. تو بولے کہ غیبت کرنا بھی منع ہے، غیبت سننا بھی منع. پھر سوال ہوا کہ اگر غیبت ہو گئی ہے تو کیا کریں؟ تو بولے اپنے لیے اور جس کی غیبت کی گئی ہے دونوں کے لیے دعا مانگو، دونوں کی مغفرت کی دعا مانگو کہ یا اللہ ہم کو ہمارے گناہوں کی سزا سے بچا لیں. پھر اس کے بعد میں آ رہی ہے بات کہ یہ جو غیبت کرنے والے ہیں ان کے بارے میں آیا ہے کہ یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن فکریہتم. کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے کراہیت کرتے ہو. اب پرسوں ایک کسی کی تقریر میں یہ بڑا اچھا مسئلہ سمجھایا گیا ہے، مجھے بہت پسند آیا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا. مردہ بھائی کا گوشت کیوں بولے؟ مردہ بھائی کا گوشت اس لیے ہے کہ وہ ہیلپ لیس ہے، موجود نہیں وہاں. ایز بیڈ ایز مردہ موجود نہیں ہے. موجود رہتا تو ایک کھینچ کے آپ کو ایک تھپڑ مارتا تھا. میرے بارے میں ایسا بول رہا. تو ایسی ہے جیسا وہ مرا ہوا ہے، موجود نہیں ہے، اتنا بے بس ہے، وہ مردے کی طرح بے بس ہے. اس کے بارے میں آپ بولتے چلے جا رہے ہیں. تو اب یہ سوال دیکھیں، یہاں یہ بات ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے، بس اللہ معاف کرے، کہ جو غیبت کریں گے، جس کی غیبت کریں گے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھلایا جائے گا ان کو. اور معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا. معراج کے سفر میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ایسا ہو رہا ہے، غیبت کرنے والوں کا یہ حشر ہو رہا ہے کہ اچھا خاصا تازہ گوشت چھوڑ کے وہ مردہ بھائی کا جو ہے گوشت کھا لیتے، بیٹھے میں سڑا گوشت کھاتے ہیں. اب یہ جو ہے غیبت میں ویسے ہی مزہ آتا جیسا آپ چڑوا کھائے تو مزہ آتا، چھٹتا نہیں. بولتے لوگ کیا ہے بھائی، لگ جاتا منہ کو، وہ کھا رہا ہو کچھ تو بھی جو ہے بس چھٹ جاؤ، کھاتے چلے جا رہے ہیں، کھاتے چلے جا رہے ہیں، گیسز ہو کے ایسیڈیٹی ہوئے تک کھا رہے ہیں. تو اس طریقے سے غیبت میں شیطان مزہ دلاتا، طبیعت نہیں چاہتی رکنا. اب شروع، اللہ معاف کرنے والا ہے میاں، چلو اب چلو پورا کھل کے بول دو. تو یہاں بھی صرف ایک کیٹیگری کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر کسی پہ ظلم کیا گیا ہے تو اس صورت میں وہ جو ہے کسی کے سامنے شکایتاً بول سکتا ہے کہ میرے پہ دیکھو ایسا ظلم ہو رہا ہے، ورنہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہوگا. ان اللہ تواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، ترس کھانے والا ہے، ترس کھا کر توبہ قبول کرنے والا ہے. توبہ کا مطلب یہاں کیا ہوا؟ یہ تے واو بے کا جو مادہ ہے اس میں پلٹ کے آنے کے مادے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہٹا دی تھی، آپ نے توبہ کیا، آپ نے ارادہ کیا کہ اللہ کے راستے پہ آ جائیں گے، آپ پچھتائے، نماز توبہ پڑھے، آپ ارادہ کیے، کسی سے جا کے معافی بھی چاہے، جس کی زمین کھائے تھے اس کو واپس بھی دے دیے، یہ تمام چیزیں کرے اور صحیح راستے پہ آ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت سے آپ کی طرف اپنی توجہ کرے گا. یہ توبہ. اللہ تواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا
رحمت کی نظر سے جو ہے کسی کی طرف، رحمت کی نیت سے کسی کی طرف پلٹنا. اب یہاں جو ہے یہ سب باتیں آ گئی، ایک دوسرے کی برائی نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ کرنا. ابھی ہم کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ سب ایک دوسرے کی جو برائی کر لے تو اس قسم کی بات ہے. تم یہ بات بھول رہے ہو کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمام لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا. اس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، کمیونسٹ ہیں، وہ ہے وہ سب آدم علیہ السلام بھی حوا کی اولاد ہے. ایک ہی ماں باپ سے بنایا. پھر کیا کیا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے قومیں بنائی، نیشنز بنائے اور ٹرائبز بنائے، قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یہ کمیونل رائٹس کے ہستے نہیں بنائی ہے، یہ بات سمجھنا ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بھئی یہ جاپان کے ہیں، یہ افریقہ کے ہیں، یہ چائنا کے ہیں، پہچانے جا رہے ہیں سب یہ ہندوستانی ہیں. یہ پہچاننے کے لیے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے تمہارے قبیلے اور ٹرائبس بنائے، لڑنے جھگڑنے کے لیے، وارز کے لیے اور رائٹس کے لیے نہیں بنائے. یہ بات ہم کو پہنچانا بھی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ آیت رٹ لینا ہے تاپیس، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس تم میں سب میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب میں زیادہ متقی ہے. یہ تمام چیزیں جو تم بول رہے ہیں، ان نے ایسا ہے، ان نے ایسا ہے، وہ ہے، یہ تمام چیزوں کو چھوڑو. تم جو نوبل پرائز تمہارا جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے میں سب میں اچھا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب میں زیادہ ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑتا ہے. اس آیت میں تقوی کے معنی سمجھا دوں جو اکثر جو ہے ریپیٹ ہوتے رہتا ہے کہ بھئی دو شرابی ہیں. ایک شرابی کو سیروسس آف لیور ہو گیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر صاحب بولے کہ دیکھو تم مر جاتے، تم کو لیور کا سیروسس ہو گیا. تو وہ موت کے ڈر سے شراب پینا چھوڑ دیا. ایک شرابی ہے، کوئی ایسی محفل میں آ گیا اور اس کو معلوم ہوا کہ شراب پینا حرام ہے، وہ اللہ سے ڈر کے شراب پینا چھوڑ دیا. یہ متقی ہے، اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑنے والا متقی ہے، موت سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑنے والا متقی نہیں ہے. تو اب یہاں ایک بات ہے، پھر اللہ کا خوف بھی کیسا خوف؟ یہ محبت کا خوف ہے. یہ لاٹھی کا خوف، بندوق کا خوف نہیں ہے، یہ محبت کا خوف ہے. تقوی کی جو کیفیت ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ برا مانے. بھئی بعض وقت ہوتا کہ آپ نماز کو نکل رہے ہیں، کسی کا فون آ گیا. اب معلوم ہے انہوں بعض وقت بھئی ایسی دنیا کی بات کریں گے، تو اب وہ جو نماز کہاں جاتی کی، جماعت کہاں جاتی کی، جو ایسی قسم کی کیفیت ہوتی، تو اس وقت آپ کو یہ رہتا کہ بھئی اللہ دوست برا مانیں گے. آپ کے دل میں یہ رہتا کہ میں اگر فون رکھ دیا تو دوست برا مانیں گے، اور اگر نماز کو نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ برا مانیں گے. یہ خوف ہونا ہے. تو آپ دوست سے ریکویسٹ کرتے کہ بھئی میں ایسا جا رہا تھا، ترغیب بھی ہو جاتی اس میں، نماز کو جا رہا تھا میں، اور میں آ کے انشاءاللہ میں خود فون کر لیتا. تو دوست کا محبت کا خوف جو تھا وہ بھی سلامت رہا، اللہ کی محبت کا جو ڈر تھا وہ بھی سلامت رہا. تو تقوی میں جو ہے لاٹھی بندوق تلوار کا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ کانچ چڑ جاتے نہیں معلوم. پھر اور ایک مثال میں بار بار دیتا ہوں کہ آپ وعدہ کریں بچے کو جو ہے آتے ہوئے کیڈبری لائیں گے، گھر کے قریب پہنچے اور معلوم بھول گئے آپ، تب آپ کو ایک دل میں خوف ہوا. کائے کا خوف؟ اتے سے بچے سے کائے کا ڈر کہ کانچ چڑ جاتا کہ کانچ چڑ جاتا. تو یہ خوف جو ہے جس میں ہے اللہ کا خوف، وہ سب میں زیادہ عزت والا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. ان اللہ علیم خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے اور خبر بھی رکھتا ہے. اور علم اور خبر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، خبر کسی حادثے کے ساتھ وابستہ ہوتی. An event has to take place for a news to generate. بھئی آپ بولے میں گیا رستے میں انہوں ملے، ایک حادثہ ہوا انہوں ملے. حادثہ بولے تو ایکسیڈنٹ نہیں، کوئی ایک ایونٹ ہونا. ارے میں ایسا اٹھ رہا تھا، مائک گر گیا، یہ بھی حادثہ ہے. اس کی خبر لوگوں کو خبر ہوگی، معلوم ہوا بے فلانی جگہ جو ہے زبردست ٹرین کا حادثہ ہوا، لڑک گئی، ایک ایونٹ ہوا، خبر آئی. علم کیا ہے؟ خبر پارٹ آف علم ہے. علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے. وہ ایٹامک سٹرکچر سے واقف ہے، سٹرکچر آف دی یونیورس سے واقف ہے،
تو یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، یہ جو ہے علم ہے، خبر جو ہے علم کا پارٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں اور خبیر بھی ہیں. اب یہ بڑی خاص آیت ہے، خالت الاعراب آمنا، یہ گاؤں کے جو عرب ہیں. اب یہ بات آ رہی نہ ہے، شان نزول میں بات آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ اسلام قبول کرے، اطراف کے گاؤں والے عرب بھی جو ہے اسلام قبول کرے. تو یہ عرب آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، البتہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم سرنڈر کر دیے ہیں، ہم سبمٹ کر دیے ہیں، ہم آپ کا کہاں ماننے کے لیے تیار ہو گئے، ہم آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ بڑی زبردست آیت ہے، ڈاکٹر اسرار احمد اس کو بہت اچھا سمجھا ہے کہ یہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی، حالانکہ تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ یہ منافق نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا اور ترس کھانے والا. اب یہاں دیکھیے ایمان اور عمل کو ہم کو سمجھنا ضروری ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بن کے کھڑا کیے گئے، جب رسول بنے 40 برس کی عمر میں، تو انہوں نے لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا. کوئی پیدائشی مسلمان نہیں تھا، میں دنیاوی سینس میں بول رہا ہوں، کوئی پیدائشی مسلمان نہیں تھا. پہلی عورت جو ایمان لائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، پہلے مرد جو ایمان لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پہلے بچہ جو ایمان لایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد میں بات پھیلی. تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کو ان کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، اور یہ مان لے کہ اپنی خواہش بھی کوئی الہ نہیں ہے. یہ ماننے کے بعد زندگی ایسے ہی گزارنا جیسے میں تم کو قرآن کے ذریعے بتاؤں، محمد رسول اللہ. تو یہ کلمے پہ ان لوگوں نے غور کیا، غور کرنے کے بعد وہ ایمان لے آئے. ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہی نہیں ہوا، ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہی نہیں ہوا. پیدا ہوئے کوئی اذان دی، اذان کے معنی اب بھی نہیں سمجھ میں آتا. پہلا جملہ پیدا ہوتے میرے کو کوفت ہوتی ہے، پیدا ہوتے ہی اذان دی گئی، اقامت دی گئی، پہلی چیز وہی سنے ہوں گے، مگر ابھی اذان کے معنی نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اب اس کے بعد میں کیا ہوا، بچے بڑے ہوئے، جان کھائے پڑھو بولے، تھوڑا پڑھنے کے بعد پیر نیچے رکھے، اس کے بعد میں ضرورت محسوس ہوئی تو گئے تو بولے بھائی اب طہارت ہی کر لینا بہتر ہے، جب قرآن ہی پڑھ رہے ہیں تو طہارت کرے. اب اس کے بعد میں ڈیولپمنٹ ہوتے ہوتے قرآن ہوتے جب 30-40 ایئرس کی ایج پہ پہنچے بعد جب قرآن کا اندازہ ہوا پڑھ کے تو ایک ایمان کی کیفیت ڈیولپ. تو یہ جو گاؤں والے عرب تھے یہ منافق نہیں تھے، مگر ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا ایمان کمزور تھا. اب اصل مومنین کا جو ڈیفینیشن ہے اس پہ ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں کہ یہ کہاں تک جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے. انما المومنون الذین، انما اونلی، صرف. یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے آیتیں پڑھتے ہوئے، یا اللہ ہمارا کیا ہوگا، کہ مومنین تو صرف وہی ہیں. مومنین آر اونلی دوز ہو آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، رسول پہ ایمان لاتے ہیں، امن میں آ جاتے ہیں. ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ پہ یقین بھی ہے، امن میں بھی آ گئے، جو قرآن میں اس پہ عمل کرنے تیار ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس سے امن میں آ گئے، عمل کرنے تیار. ثم لم یرتابوا، اس کے بعد میں شک نہیں کرتے. دیکھیں مومنین کا ڈیفینیشن آ رہا، اپن بیٹھتے کیا دیکھنا ہے، یعنی اللہ پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا لیے، امن میں آ گئے، ان کی کسی بات کو رد نہیں کر رہے ہیں، اور پھر ان پہ پھر شک ہی نہیں ہے، ان میں یقین ہے کہ اللہ ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اپنے مال سے اور اپنی صلاحیتوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. جہاد کا کیا مطلب؟ جہاد کا مطلب سخت کوشش کرنا. اس کا آخری سٹیج قتال ہے، وار آخری سٹیج ہے، پہلا سٹیج نہیں. یعنی جو اپنا مال لگا دیتے ہیں، جان لگا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں. یہ دیکھیے
یعنی اب سوال یہ ہے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ چیز کرنا ضروری ہے، مال بھی خرچ کرنا ہے، جان بھی لگانا ہے، اس میں اپنی صلاحیتیں لگانا ہے. تو وہ کرنے کے لیے پہلے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیث پڑھنا پڑے گا، سیرت پڑھنا پڑے گا. ارے ہم پہلے ہی اسٹیپ پہ نہیں اتر رہے نا آ کے، اس کے بعد میں دوسروں کو پہنچائیں گے نا. جیسا وہ کوئی صاحب جوک سناتے تھے کہ وہ ایک جلوس جا رہا تھا، بولتے لے کے رہیں گے لے کے رہیں گے، بولے تو ایک صاحب سائیکل پہ سے اتر کے خود بھی بولے لے کے رہیں گے. بازو والے سے پوچھے کیا لے کے رہیں گے، تو بولے نہیں میرے کو بھی نہیں معلوم. تو دیکھیے میں لائٹ اس واسطے کرتا ہوں کہ ٹینشن میں جب لائٹ ہوتا تو بات ذہن میں گھس جاتی کہ ہم لوگوں کا وہی معاملہ ہے، اسلام بہت اچھا مذہب ہے، بہت اچھا، کتنا اچھا مذہب ہے، عزت آئیے جہاد پہ آئیے. وہ تو ارے میرے کو جانا تھا بھی، وہ ایسا ہے، اچھا کرے آپ یاد دلائے، میرے کو باس بلایا تھا. چلو تو یہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، رسول پہ ایمان لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور پھر شک نہیں کرتے، پھر اپنے مال اور جان کو اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں. اب ہمارا جان اور راہ لگانا کیا ہے؟ یہ ہماری جو علمی صلاحیتیں ہیں اس سے قرآن حدیث پڑھیں، دوسروں تک بات پہنچائیں. اس میں مال کی ضرورت ہوتی. آپ مجھ سے پوچھئے پبلیکیشن آف آل دیز ورکس کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی. اور پھر ہم ایک اصول بنا لیے ہیں کہ ہم کسی سے مانگتے نہیں، کوئی ڈونیشن دیا لیے اس کو اتنے کاپیاں دے دیے، اتنے بکس دے دیے. تو مال لگانے کے واسطے بھی جو ہے لوگ پیچھے ہٹتے. تو یہ سوال یہ ہے کہ آج آپ کو کئی لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے کے لیے ان کے پاس قرآن کے کاپیز نہیں ہیں، قرآن کے کاپیز نہیں ہیں، پڑھنا چاہ رہے ہیں قرآن لیکن قرآن کی کاپیز نہیں ہیں ان کے پاس. تو ان تک وہ بات پہنچائے. سیرت کی کتابیں نہیں ہیں، سیرت کی کتابیں پہنچائیں. تو اس وقت تو ہم یہ خدمت کر سکتے ہیں. بعض غریب ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، مسلمان ہیں، مساجد میں آتے برابر نمازیں پڑھتے ہیں. کبھی ہم نے کوشش کی معلوم کرنے کی کہ بھئی اس کی کیا کیفیت ہے، بھئی آپ کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہے تو بتائیے، ہم آپ کی مدد کر دیں گے. بیکار پیسہ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس. تو اس وقت اس زمانے میں ہمارے لیے جو ہے فی سبیل اللہ جان اور مال لگانے کا ایک طریقہ یہ ہے، اولئک ھم الصادقون، یہی اپنے دعوے میں سچے ہیں. مومن ہونے کے یہی لوگ ہیں اپنے دعوے میں سچے. اب آپ یہاں جج کر لیجئے جو بھی ایسا ہو رہا ہے. قل ہاں تعلمون اللہ بدینکم، ان سے کہو، یہ جو گاؤں کے عرب آئے ہیں ان سے کہو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین سے واقف کراتے ہو، جبکہ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جبکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وہ جانتا ہے. تم ایسی ذات کو جو ہے اپنے دین سے واقف کرا رہے ہو کہ اللہ ہم بھی مسلمان ہیں، اس کو نہیں معلوم آپ ہے یا نہیں، جیسا ہم کر رہے ہیں. یا اللہ ہم بھی مومن ہیں، اللہ ابھی پڑھے نا ہم مومن ہیں، نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کو ہم مومن ہیں یا نہیں. تو ایک ہم کو جو سہارا لینا ہے، ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، ایسی کیفیت میں بھی تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں کمی نہیں کی جائے گی. یہ بشارت ہے ہم لوگوں کو، خوشخبری ہے. ورنہ ایمان تو ہمارا بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے ہمارا، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے صحابہ کی. ایک صحابی 20 جنگوں میں ساتھ رہے، 20 جنگوں میں گھر سے نکلے، 20 وقت وہ مرنے کی نیت سے نکلے، 20 وقت ان کے گھر والوں نے ان کو ایسی کیفیت میں ودا کیا کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ واپس آتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ اجی یہاں تو یہ ہے دوپہر کی دھوپ تیز ہے تو اماں پکار کے بولتی بیٹے دیکھو اللہ غفور و رحیم ہے، گھر میں پڑھ لو نماز، دھوپ تیز ہے. ٹوپی پہن کے جاؤ نہیں بولتی، چھتری لے کے جاؤ نہیں بولتی. تو یہ جو ہے ہم لوگوں کی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ تو واقف ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پہ احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے. دیکھیے جہالت کی لمٹ، یعنی یہ یذل من یشاء ویہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ اپنے اسلام کا آپ پہ احسان جتاتے ہیں. ہم لوگوں کی کیفیت ہے یہ پوری کیفیت ہم لوگوں کی. اب ایک صاحب سے میں قرآن کے بارے میں ایسی بولا تو بولے حضرت 5 وقت کی نماز پڑھتے اور کیا دن بھر لگ جاؤ بولتے آپ. ارے ایسا چڑ رہے ہیں آپ، کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ وہی تو آپ کو لکھپتی بنایا ہے، کھینچ لیا. تو اب ایران میں جو حال ہوا ہے، کئی کروڑپتی مٹی میں مل گئے ہوئیں گے، لٹرلی مٹی میں مل گئے ہوں گے. کیسا زلزلہ ہے، کیا سوچ کے سوچے ہوں گے، کیا کیا پلانز تھے ان کے. 60% آف دی ہاؤسز ڈسٹروائے ہونا بولے تو فگر ایکچولی نہیں دیتے، یعنی ہزاروں میں جو ہے لوگوں کا انتقال ہوا. اگر ایسی دولت مٹ جائے کیا کر لے سکتے آپ؟ تو وہ یہاں
کہ تم اپنے اسلام کا احسان جتاتے ہو؟ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہو کہ تم اپنے اسلام کا مجھ پہ احسان مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی طرف راستہ دکھایا۔ کیسا؟ اسلام کے ذریعے۔ دیکھیں یہ جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہماری کیفیت ہے آسانی سے سمجھ میں آ جانا۔ قرآن دیے، قرآن پڑھ رہے ہیں، ایمان کچھ بھی نہیں ہے، قرآن پڑھتے 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 ایمان ڈیولپ ہوا ہمارا، عمل کرتے کرتے قرآن پڑھتے پڑھتے ایمان ڈیولپ ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ اسلام کے ذریعے ہمارے کو ایمان کی طرف راستہ دکھایا، کیونکہ ایمان ضروری ہے، ایمان شرط ہے اسلام کے لیے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ تو اب یہاں دعوت یہ ہو رہی ہے کہ تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا، تم اب ایمان داخل کرو دلوں میں یہ اسلام کے تھرو۔ تب کوشش کرو، بیٹھ کے سوچو کہ یہ انما المومنون الذین، یہ کیا کیا کنڈیشنز ہیں، یہ سوچ کے وہ کیفیت اپنے میں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کیا کس دعوے میں سچے ہو؟ کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی تم یہ بات مان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو یہ بات مان لو کہ یہ ہدایت جو ہے تمہارے کو، تم احسان نہیں کر رہے ہو اسلام لا کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا ہے۔ ان اللہ یعلم الغیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے۔ غیب میں تینوں ٹینسز آ جاتے، پاسٹ ٹینس جانتا ہے، پریزنٹ ٹینس جانتا ہے، فیوچر ٹینس جانتا ہے۔ اب یہ دروازے کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں کیا کیا کیفیت ہے ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور پھر ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اور تم جو بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب پھر دیکھنے کی بھی بات ویسی ہوئی ہے، بھئی ہم آنکھوں سے دیکھتے، اب نعوذ باللہ ہم سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی آنکھیں ہیں، آنکھوں سے دیکھتے تو کئی سر بنا دیے، کئی آنکھیں لگا دی، کئی کان لگا دیے۔ تو ذات کا تو ہم کو تصور ہی نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم محدود ہیں، وہ لامحدود ہے، ہم ذات کو کیسا تصور کر سکیں۔ تو اب ان کے پاس جیسا کیمرہ بھی دیکھتا ہے، اب کرکٹ میچز چل رہے ہیں چوطرف، جو کیمرہ دیکھ رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں کیمرہ ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے، جیسا کیمرہ جو کچھ دیکھ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو تم غلط چیز دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تم صحیح چیز دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیسا دیکھ رہے ہیں تو نہیں معلوم، کہاں کہاں کیمریز لگے ہوئے ہیں نہیں معلوم، پتہ ہی نہیں کہ کہاں کہاں کیمریز لگے ہوئے ہیں۔ جیسا بڑے بڑے سٹورز میں پہلے تو دوسری جگہوں پہ ہوتا، آج کل تو انڈیا میں بھی ہو رہا ہے کہ بڑے جو دکان ہوتے ہیں اس میں کونے میں کہیں کیمرہ لگا دیتے، اگر کوئی چوری کرا تو فوراً کیمرہ میں دکھ جاتا ہوں۔ تو جو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کا علم رکھتا ہو۔